اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 164۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر نعمت نازل فرمائی، ان لوگوں پر جو ایمان لے آتے ہیں، اس بعث جبکہ اٹھایا، فیہم ان میں، رسولا من انفسہم ایک رسول خود انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ جو ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم اور ان کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور ان مومنوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، علم۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تو یہ لوگ گمراہی میں، کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ آیت نمبر 164 پچھلے درسوں میں ہم تلاوت کر چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، ان انسانوں میں سے جو ایمان لاتے ہیں تجھ پر اور تیرے پیغمبروں پر اور تیرے دین پر، تو ان میں سے ایک پیغمبر برپا کر، ایک پیغمبر اٹھا دے جو تیری آیتیں لوگوں پر تلاوت کرے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے۔ تو یہ دعا جب اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی تو وہی آیت جو ہم تلاوت کر کے آئے ہیں، اسی طرح کی یہ آیت 164 نمبر، تھوڑی سی ترتیب میں تبدیلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تھوڑی سی ترتیب بدل دی۔ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اس میں تزکیہ آخر نمبر پر تھا اور کتاب اور حکمت کی تعلیم پہلے نمبر پر۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، اور اس سے جو پہلے آیت آئی تھی قبولیت کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کی قبولیت کی، اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے تزکیہ وَيُزَكِّيهِمْ کو پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ لے آیا۔ غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پہلے تزکیہ ضروری ہے۔ تزکیہ صرف بدن ہی کی پاکی یا ماحول کی پاکی کو تزکیہ کہنا جو ہے یہ کافی نہیں ہوگا۔ حقیقت میں یہ اندر کی تزکیہ، اندر کا تزکیہ جو ہے نا، نفس کا تزکیہ، انسان کے تمام اعضاء کا تزکیہ، بدن کا تزکیہ، لباس کا تزکیہ وغیرہ وغیرہ، انسانیت کا تزکیہ۔ جب انسان پوری طرح اللہ تعالیٰ کی مدد سے پیوریفائیڈ ہو جائے تو اس کا جو ذہن ہے وہ بھی پیور ہو جائے، تزکیہ اس کا ہو جائے،
اس میں شیطانی خیالات بسیرا نہ کرے، تب جا کے کتاب اور حکمت کا علم جو ہے وہ بہت مضبوطی سے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس پر غور کرنے سے ایک بہت ہی زبردست حکمت ہے اس آیت میں، وہ یہ کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی لوگ آئے، جتنی امتیں تھی، چاہے وہ یہودی تھے، چاہے وہ نصارہ تھے، چاہے اس امت کے لوگ تھے، اس لیے کہ اس کے بعد تو یہ 3 بڑی بڑی امتیں آئیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب بھی ملے، تورات، زبور، انجیل اور پھر قرآن مجید۔ تو ان کتابوں میں اور ان رسولوں میں ایک تسلسل ہے، ایک کے بعد دوسرا آیا تو اس نے اس کی تصدیق کی، اس کے بعد جو تیسرا آیا اس نے تصدیق کی پچھلے 2 کی، اور پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس قرآن مجید نے جو کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اس میں پھر پچھلے پیغمبروں کی تمام، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبروں کی تصدیق ہوئی۔ تو یہ ایک بانڈ ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو کوئی کہتا ہے کہ میں عیسائی ہوں یا یہودی ہوں یا کسی اور مذہب کا ہوں، ان سب کے لیے یہ ایک تسلسل ہے کہ یہی کچھ آیا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو آیتیں ہم تلاوت کر کے آئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر تم اختلاف کو مٹانا چاہتے ہو جو تم ہم سے کرتے ہو تو آؤ سب سے پہلے ان باتوں پر بیٹھ جائیں اور بات کریں جو ہم میں مشترک ہے، اور یہ وہ کہ توحید، اللہ تعالیٰ واحد لا شریک۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب مانتے تھے، یہ اور بات ہے کہ ان میں جو مختلف لوگ آئے انہوں نے شرک کیا، مگر اللہ تعالیٰ کے وجود سے تو کوئی بھی انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو انکار نہیں کر سکتا۔ ہر انسان کو معلوم ہے، اس کے اندر روح میں بھی یہ تصدیق موجود ہے کہ یہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور یہ کہ ان سے یہ کہا کہ آؤ ابراہیم علیہ السلام کو تو تم سب مانتے ہو، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس نے تمہیں کیا تعلیم جو ہے نا تسلسل سے نیچے تک وہ لے آیا ہے اپنی اولاد کے ذریعے سے، اور ان سے یہ کلیئر کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، ایک ہی طرف کے ہو رہے تھے، حنیف تھے، پکا ایمان تھا اس کا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ تعالیٰ کے دین پر، بتوں سے نفرت کرتے تھے، ہر قسم کے شرک سے آزاد تھے، اور تم سب کو یہ معلوم ہے کہ یہ حقیقت ہے۔ تو اس بات کی طرف آؤ کہ پہلے ان چیزوں پر، ان حقیقتوں پر بات کریں۔ تو یہ آیت جو ہے یہ ان سب کو اس حقیقت کی نشاندہی کر رہی ہے یہ آیت
کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں مومنوں پر جو لوگ ایمان لے آتے ہیں حقیقت پر، اس دین پر، اس پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے اور اللہ تعالیٰ کی کتابیں آئیں، آسمانی کتابیں جو اصل حالت میں ہیں، ان سب پر جو ہے نا ایمان لانے والے ہی مومن ہیں۔ تو ایسے مومنوں پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت نازل فرمائی ہے کہ پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی لوگ آئے وہ اتنے بگڑ گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک بالکل دین سے دور ہو گئے تھے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جب آئے ان کو تو ان دو امتوں نے، یہود اور نصارہ نے، اتنا تنگ کیا اور اس کے پیچھے پڑ گئے کہ آخر کار انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کا پروگرام بھی بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپر اٹھایا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لوگ تو ویسے بھی بگڑ چکے تھے، علماء نے ان کو اور بھی بگاڑ دیا ہوا تھا۔ علماء نے خود اپنے آپ کو ایک سپریم پاور سمجھا ہوا تھا، لوگوں کو ناحق سزائیں دیتے تھے اور حق مقرر کرتے تھے، حد مقرر کرتے تھے، حق سے دور تھے وہ۔ تو اس عرصے میں عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 500-600 سال جو تھے، اس میں تو انسان پھر پوری طرح بگڑ چکا تھا، جیسے سورہ یاسین میں بھی آ چکا ہے۔ تو اس آیت میں وہی بیان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب کہ اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں پر یہ ایک نعمت نازل فرمائی کہ انہی میں سے ایک پیغمبر برپا کیا، اٹھا دیا۔ انہی میں سے مطلب یہ کہ ان میں سے مطلب یہ ہوا کہ اس وقت جو عرب میں لوگ رہتے تھے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اس دنیا میں آئے، اور ان سب لوگوں کے سامنے آپ بڑے ہوئے، جوان ہوئے، اور پھر آپ کو نبوت عطا کی گئی۔ تو یہ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی طرح جانتے تھے، اپنی اولاد کی طرح، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اور یہ تسلسل پھر آتا رہا اور ان لوگوں تک جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دین پہنچاتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی، اور اس میں پھر ایسے ہی ایک جماعت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑی کی، صحابہ کرام کی، کہ یہ دین پوری دنیا پر قائم ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے تصدیق وصول کی کہ کیا میں نے یہ دین تم لوگوں تک پہنچا دیا ہے مکمل؟ سب نے کہا، ایک جمع غفیر نے کہا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دین ہم تک پہنچا دیا ہے اور حق بھی ادا کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی اٹھا کر کہا کہ اے اللہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دین مکمل طور پر پہنچا دیا ہے جو تیرا دین ہے، اور حق بھی ادا کر دیا ہے، تو یہ لوگ بھی گواہ ہیں، یا اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ تو یہ ہے ایک حقیقت
جو اس آیت کو سمجھنے کے بعد انسان اس پر غور کرے اور اس قرآن کی طرف آ جائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا وہ ایک معجزہ ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے۔ تو ہر انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، اس پر یہ لازم ہے کہ یہ کتاب جان لے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے ضمیر میں جھانک کر فیصلہ کرے کہ آیا اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چل کر زندگی گزار کر اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنی ہے اور جنت دوبارہ حاصل کرنی ہے یا نہیں، یا اس نے دوزخ خوشی خوشی قبول کر لی ہے کہ دوزخ کی تفصیل، جہنم کی تفصیل پوری طرح اس قرآن مجید میں آ چکی ہے، جو بہت اذیت دینے والی اور پوری سزا ہے۔